السلام علیکم سامعین حضرات، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ محترم سامعین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی کلمے والی دولت سے، توحید سے نوازا ہے۔ آج کا میرا عنوان حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصہ تک جنت میں تنہا رہے، بے چین محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اور دونوں کو حکم دیا گیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کے تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اے اللہ تیرے بندے کو ہر طرف سے میں بہکاؤں گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کوشش کیا، آخر کار جنت سے نکال دیا۔ کیسا نکالیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر، اور وہ کس کو ڈالا؟ وسوسہ کس کو ڈالا؟ سب سے پہلے تو انسان حضرت آدم علیہ السلام جو کمزوری کو دیکھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اکیلے رہنے کے وجہ سے انہوں نے بے چین ہونے لگے، اس لیے کہ اکیلے ہونے کی وجہ کہ اب حوا کو بہکانے لگا، کہ حوا سے کہنے لگا، شیطان نے وسوسہ ڈال کر کہنے لگا کہ درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہو گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم کر دیا کہ اس پھل کو نہ کھاؤ، دونوں کو حکم کر دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال کر دونوں کو، چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی نہیں، جب تک انسان توبہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے مسلمان مرد عورت کے لیے بھی ہے، لہذا اس دعا ہمیشہ کرتے رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، شیطان مردود کو دھتکاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی اور بیت المقدس کی تعمیر کی سعادت حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آدم حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، ان کے نسل سے، لہٰذا جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔ عقل مند وہ شخص ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ دنیا تو مقدر ہے، الدنیا سجن المؤمنین وجنت الکافرین۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے دنیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا
مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سامعین، اس سے ہم کو پتہ چلا کہ یہ دنیا تو مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ خبر میں تو ضرور بے ضرور 3 سوال کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں سے میں نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان 3 چیزوں پر بھی یقین کرنا، خبر کے اندر کی سوال جوابات کے پر، غیب پر ایمان لانا بھی فرض ہے، انکار کفر ہو جاتا ہے، چنانچہ اس حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔